أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين يا رب العالمين۔ سورت المائدہ آیت نمبر 6۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کتنی دن کے بعد ہم اپنی کلاس شروع کرنے لگے ہیں، تو تھوڑا سا ہم یوں کرتے ہیں کہ 5 آیات ہیں، ان کا پہلے پیچھے ترجمہ کر لیتے ہیں سورت المائدہ کا، اور پھر ہم انہیں شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت المائدہ میں جو شروع ہوا تھا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے عہد پورے کرو، تمہارے لیے چرنے والے چھپائے حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو تم پر پڑے جائیں گے، اس حال میں کہ شکار کو حلال جاننے والے نہ بنو جب کہ تم احرام والے ہو، یعنی جب تم نے احرام باندھا ہو تو شکار نہ کرو، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اگلی آیت نمبر 2 تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، نہ حرمت والے مہینے کی، نہ حرم کی قربانی کی، نہ پٹوں والے جانوروں کی، نہ حرمت والے گھر کا قصد کرنے والوں کی، اور اپنے رب کے فضل اور خوشنودی جو تلاش کرتے ہیں یعنی حاجیوں کی۔ جب احرام کھول دو تو شکار کرو کسی قوم کی دشمنی اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے نکالا یا روکا، تمہیں اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ حد سے تم بڑھ جاؤ، اور نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ و زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ 3rd آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حرام اور حلال بتایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ صورت کون سی مدنی صورت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں کیا ہو رہا ہے جی، سورۃ المائدہ میں ہمارا دین مکمل کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورۃ المائدہ ہے، اور اس میں 3rd آیت میں تم پر مردار حرام کیا گیا، اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر خیر اللہ کا نام پکارا جائے، اور گلا گھٹنے والا جانور، اور جس چوٹ لگی ہو گرنے والا، جسے سینگ لگا ہو، جسے درندے نے کھایا ہو مگر وہ جسے تم ذبح کر لو، اور جو استھانوں پہ ذبح کیا گیا ہو، اور یہ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرو، یہ سراسر نافرمانی ہے۔ آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ پھر جو شخص بھوک کی صورت میں مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، تو بے شک اللہ بےحد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا حلال فرمایا ہے، شکاری جانوروں کے بارے میں۔ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا، تو کہہ دے کہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، شکاری جانوروں میں سے جو تم نے سدھایا، جنہیں تم شکاری بناتے ہو، اور انہیں اس میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا، تو اس میں سے کھاؤ جو تمہاری خاطر روک رکھیں، اور اس پر اللہ کا نام ذکر کرو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور آج کے دن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فرما رہے کہ آج کے دن تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، ان لوگوں کا کھانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب کا کھانا، اور ان کا کھانا بھی حلال، اور تمہارا کھانا ان کے لیے، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں، ان لوگوں کے لیے پاک دامن عورتیں جنہوں نے تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی تم پر حلال، جب تم انہیں مہر دے چکو، اور اس حال میں تم قید نکاح میں لانے والے بنو، بلکہ نہ کہ بدکاری کرنے والے بنو، اور نہ چھپی آشنائیاں بنانے والے بنو۔ اور جو ایمان سے انکار کرے تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا، اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگی۔ ایک پورا رکوع ہم نے کر لیا تھا 5، اور ہر آیت میں دیکھیں آپ کو کیا مل رہا ہے، ہر آیت میں ہمیں کچھ نہ کچھ مل رہا ہے۔ تو یہاں پہ آج ہم شروع کرنے لگے ہیں سورت المائدہ، اور آیت نمبر کیا ہے جی، لکھ لیتے ہیں یہاں پہ، میں نے آج لکھا نہیں ہے۔ آیت نمبر ہماری 6 ہے، جس میں کیا آ رہا ہے، وضو۔ اس میں اس کو میں الگ الگ کروں، وضو کے بارے میں آج آیت جو ہے، آیت نمبر 5 وضو کے بارے میں ہے۔ اس میں تیمم بھی ہے، لیکن ہم بات کریں گے وضو پر۔ تیمم پر بات ہم نے کہاں کر لی تھی، تیمم پر بات ہم نے سورۃ النساء میں کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں بھی صاف آنا چاہیے، اس میں صاف نہیں آ رہا مجھے، یہاں بھی دیکھ، آپ کو صاف نظر آ رہا ہے بالکل؟ اچھا یہاں پہ صاف، جی بالکل صاف نظر آ رہا ہے، جی ٹیچر بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مجھے کچھ صاف نہیں لگ رہا، چلیں میرا بیٹا کہتا ہے صاف ہے تو صاف ہوگا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس آیت کو۔ آیت کیسے شروع ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، کیا کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین کیا ہے، ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں، میں ہمیشہ سے بتاتی رہی، یا کیا ہے، جب یا آتا ہے اسے کہتے ہیں حروف ندا۔ کیا کہتے ہیں، حروف ندا۔ ندا کا مطلب جب جانتے ہیں پکارنے والے الفاظ، پکارنے کے ورڈ،
ٹھیک ہے, پکارے جانے والے, یا ایوہا, ٹھیک ہے, یہ بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ جس کو پکار رہے ہیں, یا ایوہا الذین, ٹھیک ہے, الذین, الذی کس کے لیے ہوتا ہے, واحد کے لیے, اور الذین جمع کے لیے ہے, ٹھیک ہے, زیادہ لوگوں کے لیے. اے وہ جو مطلب اے لوگو, اس طرح سے اے لوگو. ویسے اس کو وہ جو واحد, وہ جو جمع, وہ لوگ جو, یا وہ جو آمنو. روٹ ورڈ کیا ہے اس کا, الف کے اوپر حمزہ, میم امن روٹ ورڈ ہے, تو کیا ہے, ہم الف کے اوپر زبر آئی تو یہ وہ ہے کھڑا زبر ہے, آمنو, ٹھیک ہے. الف کے اوپر زبر آتی ہے تو یہ حمزہ ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آمنو, میم بھی آ گیا, نون بھی آ گیا, دیکھیں, میم اور نون اور واو الف جمع کے لیے, ٹھیک ہے, جو کیا ہے, جو ایمان لے کر آئے ہو. آمنو واو الف جمع کے لیے, مذکر کے لیے ہوتا ہے, یہاں پہ سب کے لیے ہے, یا ایھا الذین, اے وہ جو تم ایمان لے آئے ہو, ٹھیک ہے, جو ایمان لے آئے ہو, ایمان لے آئے ہو, مطلب اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو, اے ایمان والو, اے ایمان والو, اس کا مطلب, ٹھیک ہے. یہ بہت جگہ پر آتا ہے, لیکن اس لیے بار بار آپ کو بتا دیا جاتا ہے لکھ کر, تاکہ کوئی شک شبہ نہ رہے, یا کوئی کسی کو کوئی فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہو تو تب بھی اسے بھی یہ پتہ چل جائے, ٹھیک ہے جی. اب ہم اس کو رب کر دیں گے, تو بات کس کے ساتھ ہو رہی ہے, ایمان والوں کے ساتھ. اے ایمان والو, کب, اذا, جب اذا آتا ہے نا, دیکھیں اذا, جب از آتا ہے, زال پر جزم آتی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے جب, مگر ماضی کے لیے, ٹھیک ہے, ماضی کے لیے. اور جب آتا ہے اذا, زال پر زبر, مطلب تو اس کا بھی جب بھی ہے, ٹھیک ہے, مگر کیا ہے, مستقبل کے لیے, اب کے لیے, تب کے لیے, مطلب دو, یعنی حال اور مستقبل دونوں کے لیے. جب مطلب جب بھی, ابھی نہیں, مطلب جب بھی, اس کا مطلب جب بھی ہم کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جب بھی ہم اس کو بریکٹ میں لکھیں گے. جب قم تم, قم کیسے آ رہا ہے, دیکھیں, قاف میم قم, تا میم تم تو ہمیں اردو کا پتہ ہے. قم کیا ہے, قوم, روٹ ورڈ کیا ہے, قوم سے کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہے, حروف علت, الف واو یا, 3 حروف علت ہے نا. یاد ہوگا آپ کو, میں نے آپ کو بتایا گرامر میں کہ یہ وہ حروف ہیں جب کسی روٹ ورڈ کے اندر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جی, موسٹلی وہ گر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. واو کیا ہے, گر گیا, قم ہو گیا, سیدھا قاف میم سے ملا, قم ہو گیا, واو گر گیا, تو کیا ہوا, قوم کا مطلب کیا ہوتا ہے, کھڑے ہونا, ہے نا. ہم یہ پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں, قائم کرنا, کھڑے ہونا, قوم, قیام, ہم اسے سب جانتے ہیں, ہم پڑھا ہوا ہے ہم نے پہلے. تو کیا ہے, جب قم تم, جب کھڑے ہو تم, جب کھڑے ہو تم, اس کا تو مطلب یہی ہوا نا, جب کھڑے ہو تم. تو پھر اس کو ہم کھڑے ہو بھی کہہ سکتے ہیں, جب اٹھو تم بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جب کھڑے ہو تم, اٹھو تم بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جب اٹھو تم, کھڑے ہو تم, کس کے لیے, کس کی طرف, الا, طرف کس کے, الصلاۃ, نماز کے, ٹھیک ہے. جب کھڑے ہو تم, کس کے لیے کھڑے ہو, نماز کے لیے. الا الصلاۃ, نماز کے لیے کھڑے ہو. جب بھی تمہیں نماز کے لیے کھڑا ہونا ہو تو, کسی بھی وقت تمہیں نماز کے لیے کھڑا ہونا ہو تو, چاہے وہ نفل ہے, فرض ہے, اللہ کے سامنے تم نے جب کھڑا ہونا ہے تو. اذا, یہاں سے اذا پتہ چل رہا ہے نا آپ کو, جب بھی کھڑے ہو تم طرف نماز کے, ٹھیک ہے جی. تو 2 باتیں پتہ چلی, یا ایھا الذین, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا قمتم الی الصلاۃ, کھڑے ہو تو پھر کیا کرو, فاغسلوا, فا پس, فا کیا ہوتا ہے, فیصلے کے لیے بھی, فا سے فیصلہ بھی بنتا ہے نا. فا پس کیا کرو, اغسلوا, کیا اس کا, فاغسلوا, فا خا سے ملے گا, ٹھیک ہے. غین سین لام, غسل روٹ ورڈ ہے, غسل, ٹھیک ہے. غسل کرنا کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. غسل کا مطلب ہوتا ہے اصل پانی بہانا, ٹھیک ہے. نہانا نہیں ہوتا,
یہ ہم لوگ کہتے ہیں عربی میں اردو میں کہ غسل کرنا پانی بہانا، ٹھیک ہے. تو بس تم یہاں پہ کیا کہیں گے؟ دھو لو. اب پانی بہا تو نہیں کہیں گے نا، تو آگے کیا رہا ہے؟ واو الف جمع کے لیے جمع مذکر کو حکم دیا جا رہا ہے. یہاں مذکر مؤنث یا ایھا الذین ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. فاغسلوا، بس تم واو الف جمع کے لیے تم کیا کر لو؟ دھو لو. ڈیفینیٹ جب دھوئیں گے کسی پانی سے دھوئیں گے نا، بس تم دھو لو. کس کو دھو لو؟ وجوہکم، واو جیم ہا وج. یہ ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ جب ہم نے قبلے کی چینجنگ پڑھا تھا، یاد ہوگا آپ کو، ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں کیا تھا کہ تم چہرے کے لیے آ رہا تھا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ وجہ، چہرہ، واحد چہرہ ہے. اب جمع ہوگا تو کیا ہوگا؟ واو جیم کے ساتھ آ جائے گا. اور کیا ہے؟ وجوہکم، وجوہ چہرے، کم تمہارے، ٹھیک ہے. بس تم دھو لو چہرے تمہارے، یا پھر ہم اسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ چہروں کو تمہارے بھی کہہ سکتے ہیں. یہ پھر بامحاورہ بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے کیا کہا؟ فاغسلوا وجوہکم، بس تم دھو لو چہرے تمہارے. اب آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں کیا آتا ہے؟ قرآن میں پہلے چہرے آتے ہیں، بعد میں ہاتھ آتا ہے. لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کا مطلب ہوتا ہے جو کر کے دکھایا گیا طریقہ، اس کو کہتے ہیں. حدیث جو ہوتی ہے، حدث بات کو کہتے ہیں، حدیث بات بیان کرنا، وہ جو بات کی گئی وہ کہنا. سنت کہتے ہیں طریقہ جو کر کے دکھایا گیا ہو. تو سنت جو ہمیں قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ملتا، ہمیں سنت سے ملتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح وضو کا طریقہ ہمیں یہاں سے، لیکن وضو کا طریقہ ہمیں کیسے ملتا ہے؟ سنت سے ملتا ہے. تو سنت میں پہلے کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ آتے ہیں، ہاتھ، اور پھر چہرہ. بلکہ وضو کی جو ہیں 4 فرض ہیں، وضو کے 4 فرض ہیں جو کہ ہمیں اس آیت سے ملتے ہیں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 سے ہمیں ملتے ہیں وضو کے 4 فرائض، 4 فرض جو کہ اگر پورے نہ ہو تو وضو نہیں ہوتا، یہ لازم ہونے چاہیے. اس کے علاوہ کوئی آپ کا فرض چھوٹ بھی جائے تو آپ کا وضو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی فرض نہیں ہے، سنتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ فرائض آپ کے چھوٹنے نہیں چاہیے جو کہ اس وقت اس آیت کے مطابق ہمیں مل رہے ہیں. تو سب سے پہلے کیا مل رہا ہے؟ چہرے. بس تم دھو لو چہروں کو تمہارے. اور کسے دھونا ہے؟ اور ید، ہاتھ کو کہتے ہیں، ید ہاتھ کو کہتے ہیں. ایدی جمع ہو گیا، ہاتھوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، ہاتھ تمہارے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاتھ کم تمہارے. ڈیفینیٹ سی بات ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اگر حدیث میں اس طرح سے آیا ہے کہ پہلے ہاتھ، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہاتھ، ڈیفینیٹ سی بات ہے ہمیں پہلے استنجا کرنا ہوتا ہے، واش روم گئے ہیں استنجا کرنا ہے، یا ہم نے کہیں کسی چیز کو ہاتھ لگایا ہے تو پہلے ہاتھ دھلیں گے پھر چہرہ دھلے گا، ٹھیک ہے. تو ہم سب جانتے ہیں پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، پھر منہ میں کلی کی جاتی ہے، ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، پھر منہ دھویا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پہلے ہاتھ پھر چہرہ، اور قرآن کے مطابق پہلے چہرہ ہے پھر ہاتھ ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن غلط ہے یا نعوذ باللہ کوئی ایسی بات ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے ہاتھ ہی دھلتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کیا ہے؟ آگے چلتے ہیں. وَأَيْدِكُمْ، اور ہاتھوں کو تمہارے، یا ہاتھ تمہارے. کہاں تک دھونے ہیں ہاتھ؟ اب ہاتھ تو ہیں، کہاں تک دھونے ہیں؟ اِلیٰ طرف تک. اب یہاں طرف بھی آ سکتا ہے اور یہ تک کے لیے بھی آتا ہے، تک یا طرف، جو آپ کا دل چاہے آپ لگا سکتے ہیں. ہاتھ تو دھونے ہیں مگر کہاں تک دھونے ہیں؟ تک کہاں تک؟ المرافق، المیم را فا کاف، رفق. رفق روٹ ورڈ ہے نا، رفق سے کہتے ہیں رفیق، اس سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کی قربت تک. تو یہاں پہ مرافق کسی کے لیے آ رہا ہے؟ کوہنیوں کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. الی المرافق، کوہنیوں تک. ہاتھ کہاں تک؟ کوہنیوں تک.
यहाँ पे आना है, कोहनियों तक यहाँ से आ गया, कोहनियों तक, हाथ तुम्हारे कोहनियों तक, हाथ कहाँ से, यहाँ से लेके पूरे कोहनियों तक धोने हैं। पहले शुरू में हाथ कहाँ तक धोने हैं, जस्ट ये जो हमारे हाथ है, हाथ खाली बाजू तक, गिट्टों तक, पहले इतने धोने हैं, फिर चेहरा, कुल्ली, नाक में पानी, फिर चेहरा, और उसके बाद हाथ कोहनियों तक, पूरे कोहनियों तक धोने हैं हाथ, ठीक है जी। और आपको ये बता दें चेहरा कहाँ तक धोना होता है। चेहरा जो है माथे से लेके ठोड़ी नीचे तक, जहाँ तक ठोड़ी आपकी लगती है ना, हमारी ठोड़ी को नीचे लगाएं गर्दन के साथ, जहाँ तक गर्दन पर लगती है वहाँ तक आपको वज़ू यानी धोना है। आपको पता है यहाँ पर मर्दों की दाढ़ी भी होती है, तो दाढ़ी के अंदर खिलाल भी करते हैं, तो इसलिए जहाँ तक आपकी चिन गर्दन को जाके लगती है ना, यहाँ तक आपका चेहरा ही चेहरा है, इस सारे चेहरे को धोना होता है, ठीक है। चेहरा कान से लेके एक कान तक और माथे से लेके जहाँ तक गर्दन पर आपकी चिन लगती है वहाँ तक, इतना आपका चेहरा धुलना लाजमी चाहिए। उसको अच्छी तरह गीला होना चाहिए। कुरान के मुताबिक 1 दफ़ा है और सुन्नत के मुताबिक 3 दफ़ा। 3 दफ़ा क्यों किया गया? अगर 1 दफ़ा भी आपने कर लिया और मुकम्मल हो गया तो मुकम्मल हो जाता है, लेकिन 3 दफ़ा कर लिया तो कोई रह ना जाए पार्ट, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि 3 दफ़ा कर लिया जाए, ठीक है। तो क्या है, कोहनी, हाथ धोने कहाँ तक, इलल मराफ़िक़, कोहनियों तक, ठीक है जी। और क्या करना है, वाह और अब ये कौन सा है, 3rd। 2 हमने कर लिए, चेहरा, नंबर 1 चेहरा, नंबर 2 हाथ, और नंबर 3 क्या आने लगा, वाह और अमसिकु, मीम सीन काफ मिस्क रूट वर्ड है, ठीक है। काफ नहीं है, अमसिहू है, अमसिहू वालिफ जमा के लिए हमने पढ़ा था ना, मीम सीन हा मसा, किसके साथ पढ़ा था आपको याद होगा, सूरत आले इमरान में हमें पढ़ा था, मसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। मसा कहते किसे हैं, मसाया भी कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, मसीह कहते हैं कि टच करना, हाथ फेरना, टच करना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेर के टच करके शिफा कर देते थे, ठीक है, बीमारों को शिफा देते थे। तो हाथ फेरना, सबसे पहले तो क्या था, हाथ फेरना, हाथ फेरना, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, मसा करना, मीम सीन हा मसा है ना, मसा करना, हाथ फेरना। और सियाहत भी इसी से बनता है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम मसीह भी इसी से निकला हुआ है, ठीक है। तो ये सर पे उनके तेल लगाकर ऐसे से जो किया था बिब्तिस्मा उसको भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वज़ू के लिए हाथ फेरना, मसा करना, हाथ फेरना, ठीक है। 2 चीज़ों पर, दो के लिए हाथ फेरना है, पैर और सर के लिए, वो देखते हैं। तो यहाँ मसा भी लिख सकते हैं और हाथ फेरना भी लिख सकते हैं। वालिफ जमा के लिए हुक्म दिया जा रहा है, वह अम से हूँ, और तुम क्या करो, मसा कर लो। हम मसा भी लिख सकते हैं, मसा कर लो या हाथ फेर लो, हाथ फेर लो, हाथ फेरने को ही मसा करना कहते हैं, ठीक है। तुम क्या करो, मसा कर लो या हाथ फेर लो। किसका मसा करना है, बिरऊसिकुम, बाज़ेर भी साथ, रास कहते हैं सर को, रा अलिफ हमजा सीन, रास, वाहिद, ठीक है, वाहिद रास, सर को कहते हैं सर, लेकिन यहाँ पे जमा आ रहा है, जमा में क्या है, रऊसी, ठीक है, हमजा यहाँ पे आके रऊसी जमा हो गया, बिरऊसी, 7 सरों का, कुम तुम्हारे, 7 सरों का तुम्हारे, ठीक है। व अमसिहू बिरऊसिकुम, और तुम मसा कर लो 7 सरों का तुम्हारे। कितना करना है, 4th पार्ट, कम से कम 4था हिस्सा ज़रूर होना चाहिए कि आप सर का मसा करेंगे। वो एक अलग बात है, यहाँ ये हम नहीं बता रहे कि मर्द कैसे करते हैं, औरतें कैसे करती हैं। बहरहाल सर का मसा करना है, गीला वही हाथ अपने सर पर फेर लिया और मसा हो जाता है, ठीक है जी। तो ये सर का मसा करना है।
डेफिनेट सर तो धुल नहीं सकता ना, हाथ और पाँव तो धुल सकते हैं, हाथ और मुंह तो धुल सकते हैं, सर नहीं धुल सकता। तो सर का मसा करना है, ठीक है जी। और तुम मसा कर लो साथ सरों का तुम्हारे, वाह और तीसरा कौन सा फ़र्ज़ आ गया, सर का मसा, ठीक है। वाह और क्या करना है, अर्जुल को, वही अमसिहु जो आया है ना, मसा कर लो। और अर्जुलकुम, रा जीम लाम रजल कहते हैं पाँव को, अर्जुल कहते हैं जमा को। और पाँव का तुम्हारे, पाँव का, अर्जुलकुम, पाँव का तुम्हारे, अर्जुलकुम, हाँ जी, क्या कहा जा रहा है, और पाँव का तुम्हारे, यानी मसा करना है, वो जो वम से हुआ है ना, और तुम मसा करो सात सरों का तुम्हारे, और अर्जुलकुम, पाँव का तुम्हारे, दो चीज़ों का। नंबर 4 पाँव, पाँव का मसा, वो भी कहाँ तक करना है, अभी जैसे हाथ कहाँ तक करने थे में इला मराफिक आया है, पाँव के कहाँ तक करना है, और पाँव का तुम्हारे इला तक, फिर क्या आएगा, तक, तरफ या तक, वही जो हमने हाथ के साथ देखा था यहाँ भी आ रहा है। और पाँव का तुम्हारे तक, इला तक, अल काबीन, इसको मैं अलग से लिखूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। अल काब, देखिए क्या आ रहा है, लग रहा है आपको काबा, काबा लग रहा है आपको, काबा, काब रूट वर्ड भी काब ही है, काब, काब किसे कहते हैं, काब से निकल गया, काब, काब कहते हैं उभार को, उभार, उभार कोई उभरी हुई चीज़ होती है उसको उभार को काब कहते हैं, ठीक है। ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, अच्छा बहुत नीचे हो गया, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ। काब उभार को कहते हैं। और काबा क्यों है, काबा ज़मीन का उभार है, आपको पता है ज़मीन का सेंटर है तो ज़मीन का उभार काबा है। हमारा जो काबा है ना, जिसे हम क़िबला कहते हैं, काबा वो ज़मीन का उभार है। तो वह यहाँ पे क्या आने लगे, अल काबैन। अब हम इसको जोड़ते हैं दोबारा, अल काबैन, या नुन जमा के लिए आ रहा है, अल काबैन। तो हमारे जो टखने हैं जिसे हम पंजाबी में गिट्टे कहते हैं, ये भी तो उभार है ना हमारे पाँव के पास। तो इला, तरफ या तक, जो पाँव का मसा करना है, तरफ या तक, कहाँ तक, टखनों तक, काबैन आ रहा है। या नुन यहाँ पे तस्निया के लिए आ रहा है, दोनों टखने हैं, ठीक है। तो क्या है, टखनों तक, ठीक है? इसे हम टखनों लिखेंगे, टखनों तक उभार है ना, ये पाँव के पास उभार, इन टखनों तक पाँव को धोना है, हाथ कोहनियों तक, और पाँव का जो मसा करना है, पाँव का मसा करना है, कहाँ तक, टखनों तक। अच्छा जी, सर का तो मसा जानते हैं, नहीं धुल सकता, मसा होगा। पाँव का मसा क्यों कहा गया, इसकी एक वजह हम सब जानते हैं, हमारे पाँव की खाल सख्त होती है, हमारे पाँव की खाल सख्त होती है, और ख़ास तौर पे टखने के पास सख्ती से, आपको पता है सख्त अक्सर लोगों को आप देखें कि टखनों के पास सख्त से स्किन होती जो उसके ऊपर लाइंस पड़ी हुई होती हैं, और इसी तरह पाँव के नीचे भी। तो मोस्टली क्या होता है कि पाँव और जो पाँव का जो अंगूठा होता है, पाँव का जो हील होती है, और जो टखना होता है, यहाँ सख्त जल्द होती है, और पाँव के ऊपर पानी बहाया जाए तो ऊपर से बह जाती है, अंदर तक नहीं जाती। इसलिए मसा कहा गया है कि तुम मसा करो। पाँव के ऊपर हाथ फेरना ज़रूरी होता है कि अगर आपके टखनों पर या गिट्टों जो हील है उसमें पानी ना जाए और वहाँ पर पानी ना फिरे तो फिर नमाज ही नहीं होती है, ठीक है। और फिर उसके लिए कहा है कि जिसके उसका वज़ू ही नहीं होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात में क्या पता चला, दो चीज़ें धोने का हुक्म है, चेहरा और हाथ, ठीक है। इसको भी कहा गया कि इसी तरह मल लिया जाए, हाथों पर भी, चेहरों पे, बाजू पे, अगर कोहनियों तक करना है तो मोस्टली क्या होता है, बाल होते हैं, चेहरे पे भी लोगों के बाल होते हैं, पानी ऊपर से बालों से गुजर जाता है, और नहीं तो ज़रा मल लिया जाए। सुन्नत में क्या बताती है, ज़रा मल लिया जाए तो क्या होगा, सारी जगह पर पानी स्किन को लग जाएगा। इसी तरह सर का मसा,
سر کا مسا ہے اور پاؤں کا کیوں کہا گیا؟ پاؤں کہاں تک؟ طرف ٹخنوں تک، چہرہ بھی بتا دیا، ہاتھ بھی، سر کا مسا بھی، پاؤں. اور یہ 4 فرض اگر پورے آپ کے ہو گئے ہیں، ایک ہی دفعہ کر لینے سے پورے ہو گئے، تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا. اس کے ان چاروں میں اگر کمی رہے گی تو پھر وضو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، یہ سارے کام سنت ہیں، یہ فرض ہے. ان میں سے کچھ رہنا نہیں چاہیے. ان میں سے کچھ رہ جائے کوئی بات نہیں، لیکن اس میں سے کچھ نہ رہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ فرض اس میں ہم پتہ چلا سورۃ المائدہ میں وضو آیا ہے، اور آج یہاں پہ ہم وضو کے بارے میں بات کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور یہ ہمارے وہ پارٹ ہیں جو اوپن رہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ ان کو تم اچھی طرح سے صاف کر لو. آگے کیا آ رہا ہے جی؟ واہ اور ان اگر، اور اگر کن ہو تم، اگر ہو تم، کیا ہو تم؟ جنب، جیم نون با، جنب کسے کہتے ہیں؟ جنب کہتے ہیں پہلو کو. ٹھیک ہے؟ اور پہلو اس کا جنب کا مطلب ہوتا ہے جانب بھی کہتے ہیں، پہلو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ پہلو کو بھی کہتے ہیں، یعنی جسے کہتے ہیں پہلو دہی کرنا، اجتناب بھی اس سے بنتا ہے. تو جنب ناپاکی کو کہتے ہیں، جنبی کہتے ہیں. جنبی یعنی کہ جس سے کہ انسان کو کسی پہلو چین نہ آئے، بے چین رہے، وہ ناپاکی کی صورت ہو، تو اس لیے جنب کہتے ہیں، جنبی کہتے ہیں جو میاں بیوی آپس میں جن کا تعلق ہو اور وہ ناپاکی. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نہانا اس کو جنبی کہتے ہیں. اور یہ جنب یہی اسی ناپاکی کو جنب بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ اسی کی بات ہو رہی ہے. جنوباً آ رہا ہے، دیکھیں جنوباً، اگر ہو تم ناپاک، مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ خاص طور پہ ایسی ناپاکی جس پہ آپ کو نہانا ضروری ہے. اور اگر ہو تم ناپاک تو پھر تم کیا کرو؟ فتح، پس تو ہا تہر روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کے اوپر دیکھیں، تو کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ شد آ رہی ہے، ہا کے اوپر شد آ رہی ہے، اور وہ الف جمع کے لیے. تم پاک ہو جاؤ، مطلب اس کا مطلب ہے اچھی طرح سے پاک ہو جاؤ. ٹھیک ہے؟ یہ اچھی طرح سے لکھا ہوا آپ کو ملے گا نہیں، یہ آپ کو سمجھایا جاتا ہے ان شد کی وجہ سے. اچھی شدت سے پاک ہو جاؤ، اچھی طرح سے پاک ہو جاؤ. اور یہ جو میں نے آپ کو جو بتا دیا تھا، ہم نے جب غسل کیا کے بارے میں بات کی تھی سورۃ بقرہ کے اندر، حیض کے معاملے میں آپ کو بتا دیا تھا میں نے. ٹھیک ہے؟ اور میاں بیوی کی تعلق کے بارے میں بھی، اور سورۃ نساء میں بھی میں نے آپ کو نہانے کے بارے میں بتا دیا تھا. ٹھیک ہے؟ پھر بھی اچھی طرح سے بتا دیتے ہیں کہ اپنی ناپاکی کو مطلب استنجا اسی طرح سے کریں، صاف ستھرا ہو جائیں، آپ کے اندر سے کوئی چیز ایسی نہ نکل رہی ہو، اور اس کے بعد آپ نے پاک ہونا ہے. پاک ہونے کے لیے سب سے پہلے کیا جی؟ اچھی طرح سے وضو کرنا ہے، ناک میں پانی، حلق میں پانی چلا جائے، یہ سب، تاکہ اچھی طرح سے پاکی ہو جائے. اپنے کانوں میں اگر کوئی بندے ہیں، کانٹے ہیں، کچھ چیزیں، ان کو ہلا لیں، اچھی طرح سے ہر جگہ سے پانی گزر جائے، تو اچھی طرح سے پاک ہو جاؤ. تو اس میں کیا ہے؟ خوب پاک ہو جائے، خوب بھی لکھ سکتے ہیں، خوب پاک ہو جاؤ، خوب پاک ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ تم نے نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے. ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہے؟ وَإِن كُنتُم، یہ تو اچھی طرح سے پاک ہونے کا حکم آیا ہے، لیکن پھر کیا ہے؟ وہاں اور اگر کن ہو تم مرضی، ہم سب کو پتہ ہے یہاں مرضی لکھا ہے، مریض، کسی مرض میں مبتلا ہو، مریض ہو، بیمار ہو، کوئی ایسا مرض جو تم اسکن کا مرض ہے، کوئی بیماری ہے ایسی کہ آپ نہا نہیں سکتے. ٹھیک ہے؟ اگر تم بیمار ہو، مریض ہو، بیمار ہو، کسی مرض میں ہو. ٹھیک ہے؟ اگر کسی طرح کی، او یا
अला ऊपर, सफ़रिन, उर्दू भी सफ़र ही कहेंगे, ऊपर सफ़र के हो, ऊपर सफ़र के हो, ठीक है। अगर तुम हो तुम बीमार या किसी ऊपर किसी सफ़र के, औ या जा, जीम हमज़ा या जिया रूट वर्ड, ठीक है ना। या इसमें से गिर गया, अलिफ वाव या हरुफ इल्लत हैं, क्या है, जब रूट वर्ड में आते हैं तो गिर जाते हैं, ठीक है। जा आ, देखिए हमज़ा इधर के, जा, जिया का मतलब आ जाना, औ या जा, वो आए या आया हो, दोनों लिख सकते हैं, या वो आए या आया हो। कौन, आहदन, आहदुन, आहद किसे कहते हैं, आहदुन वाहिद, इसमें से क्या हुआ है, वाव गिर गया, आहदुन, ठीक है। कोई एक, यानी कोई भी, इसको इसमें कहेंगे वो आया हो कोई एक भी, यानी कोई भी, इसे कोई भी कह सकते हैं, ठीक है। ऊपर सफ़र की हो या वो आया हो कोई एक, कहाँ से आया हो, किन में से, मिन कुम, तुम में से, मिन से, कुम तुम में से। अब ये तुम में से क्यों कहा गया, कोई एक तुम में से, यहाँ पे किसी कोई एक भी आप कह सकते हैं, कोई एक भी तुम में से, किन में से, मुसलमानों में से, मोमिनों में से, जिन्होंने नमाज पढ़नी है, जो नमाज के लिए खड़ा होना चाह रहे हैं, वो कोई एक तुम में से, वो आया हो कोई भी एक तुम में से, कहाँ से आया हो, मिनल गॉइटी, मिन से अल गॉइटी, गैन है, गैन से गॉइटी, गौत, इसका रूट वर्ड गौत है, गौत क्या होता है जी, गौता लगाना जिसे कहते हैं ना, किसी जगह में, किसी चीज़ में गौता लगाना, किसी जगह में जाना, ठीक है। ये गैती कहते हैं, गौत से निकलता है, गौता लगाना या जाना, मतलब ऐसे है। इसे आप यहाँ पे वो वाला गौता लगाना तो नहीं कहेंगे, कि अगर हम कहें इसको, इसे रफ़ा हाजत कहेंगे हम इस वक्त, ठीक है। जब हम रफ़ा हाजत के लिए जाते हैं तो आपको पता है कि यूरन आ जाना या आपका किसी तरह से मोशन वगैरह आए, तो आपको पता है कि इंसान के अंदर क्या आता है, एक सुकून होता है। हम सब जानते हैं कि अगर आपका यूरन ना आए या आपको कब्ज़ हो जाए तो कितनी मुश्किल हो जाती है। तो मिनल गॉइती अरबी में इसका जो मेन मतलब बनता है कि इसी से क्या बनता है, बैतुल खलास से आना या रफ़ा हाजत से आना, ठीक है। किस में गौता लगाना, एक सुकून का गौता आपको मिल गया, आप सुकून से हो गए, ठीक है। तो मिनल गॉइती से मतलब क्या बनता है, यहाँ पे बनेगा रफ़ा हाजत से आना, ठीक है। एक मिनट में ज़रा, रफ़ा हाजत, हाँ जी ऐसे नहीं आता, रफ़ा हाजत, रफ़ा हाजत यानी कि इसका हाजत आपकी रफ़ा हो गई ना, ख़त्म हो गई, तो आपको क्या हुआ है, सुकून का गौता मिल गया, ठीक है। मिनल गायती, मिन से अल गायती, रफ़ा हाजत से, ठीक है। और फिर हम उर्दू में कहते हैं बैतुल खला से आना। बैतुल खला आज बच्चों को मुश्किल है, बैतुल खला क्या होता है, ठीक है, ये वॉशरूम को ही कहते हैं, ठीक है। वॉशरूम को भी कहते हैं, और ख़ास यूरिन वगैरह करके आने को कहेंगे, ठीक है जी। तो कोई एक भी तुम में से आया हो पहले आया हो कोई एक तुम में से, मिनल गायती रफ़ा हाजत से, बैतुल खला से। तो डेफिनेट हम सब जानते हैं कि जब इंसान बैतुल खला में जाता है या रफ़ा हाजत के लिए जाता है, उसका वज़ू भी टूट जाता है, और वो अगर तो ये जुनबी है या मियाँ बीवी की मिलने के बाद वहाँ गया है, तब भी उनको नहाना है, गंदा हो गया, नापाक हो गया है, और अगर वैसे भी गया है तो वज़ू टूट गया है, ठीक है। तो जब भी कोई इस तरह का मामला हो, वज़ू टूट जाए, तो फिर क्या करना है, ठीक है। मिनल गायती, यहाँ पे एक जुमला पूरा हो गया है। कोई भी तुम में से आया हो, कहाँ से आया हो, बैतुल खला से आया हो या फिर वॉशरूम से आया हो, ठीक है। आगे क्या आ रहा है जी, औ या, एक और भी हो सकती है, औ या। अब यहाँ पे कितनी या आए हैं, एक तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम मरीज़ ना हो सकता है कि तुम मरीज़ हो, बीमार हो, या तुम सफ़र पे हो, या तुम वॉशरूम में हो, ठीक है। सफ़र में क्यों कहा गया,
کہ سفر میں موسٹلی انسان لمبا سفر ہو، وضو نہیں بھی رہتا، اس میں بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے پانی کی، سب چیزوں کی، تو اس میں بھی آپ کو یہ والے معاملات پڑ سکتے ہیں. تو یا اگلا یا کیا رہا ہے؟ یا لمستم، لام میم سین لمس، لمس اردو میں بھی کہتے ہیں لمس، ٹچ کرنا، ٹھیک ہے نا. تو چھونا، چھوا ہو یا چھوا ہو، لمستم تم نے، چھوا ہو تم نے، ٹھیک ہے. کس سے؟ النسائی، النسائی عورتوں کو، ٹھیک ہے. عورتوں کو یاد رکھیں، جب قرآن عورتوں کو کہتا ہے نا تو اپنی بیویوں کو کہتا ہے، ہر عورت کو نہیں کہتا، ٹھیک ہے. یا چھوا ہو تم نے عورتوں کو. اب یہ کون سی عورتیں ہیں جی؟ بیویاں ہیں. اور بیوی کو ٹچ کرنا، اور اس سے پہلے تو یہ پتہ نہیں تھا ہمیں، لیکن بہت بعد میں یہ پتہ چلا کہ بیویوں کو ٹچ کرنے سے، مرد جب عورتوں کو ٹچ کرتے ہیں موسٹلی ان کا کیا ہوتا ہے؟ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے. وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹچ کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور ان کا عورتوں کا خیال بھی مردوں کو آئے تو بھی مردوں کے وضو ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ مردوں کے لیے خاص کہ انہوں نے عورتوں کو چھوا ہو. ایک تو اس طرح سے چھونا، لمس کرنا، دوسرا میاں بیوی کا آپس میں ملنا، ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں صحبت کرنا. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ صحبت کرنا، انٹرکورس کرنا. اس لمس میں ساری چیزیں آ جائیں گی. یا چھوا ہو تم نے عورتوں کو، صحبت کی ہو، انٹرکورس کیا عورتوں کے ساتھ، کسی طرح سے بھی تمہارا وضو خراب ہو گیا یا تم جنبی حالت میں چلے گئے ہو، تو پھر یہ ساری باتیں یا میں آ رہی ہیں. یا تم بیمار ہو، یا تم سفر پہ ہو، یا تم نے جو ہے واش روم سے آئے ہو، یا پھر تم نے عورتوں کو چھوا ہے، مطلب کسی بھی طرح تمہارا وضو ٹوٹ چکا ہے، آپ کا وضو نہیں ہے، ٹھیک ہے. یا وضو نہیں یا نہانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو تمہارا وضو ٹوٹ چکا ہے. تو یہ ساری حالتیں یہاں بتائی گئی ہیں. تو کیا کرنا ہے پھر تم؟ ویسے تو حکم ہے کہ نہائیں، مگر یہاں پہ کیا ہے؟ فلم تاجید، فاپس لمنا، پسنا، تا تم، تاجی دوارا نا، جیم دال، کیا ہے روٹ ورڈ؟ کیا ہے؟ واؤ جیم دال وجد، اس کا مطلب ہوتا ہے پانا، کسی چیز کا ہونا یا پانا، موجود ہونا، کسی چیز کا موجود ہونا. یہاں پہ نہیں ہے نا، تو یہ وجد پانے کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ واؤ کیا ہے؟ الف واؤ یا حرف فعلت ہے تو واؤ گر گیا ہے، اور آگے واؤ الف جمع کے لیے. نہ تم پاؤ، نہ موجود ہو، نہ تم پاؤ، ٹھیک ہے. کیا نہ پاؤ؟ ماں ان، پانی، تم پانی نہ پاؤ. بس نہ تم پاؤ پانی، عربی میں ماں پانی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پانی موجود نہیں ہے جی آپ کے پاس. تو پھر یہ ہم سورۃ نساء میں کر کے آئے تھے نا. تو پھر تم کیا کرو؟ فتیمم، فاپس تا تم، یا میم یم. روٹ ورڈ کیا ہے؟ یم. یہی روٹ ورڈ ہے اس کا. یم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا. اصل اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا. یم کا مطلب ارادہ کرنا، ٹھیک ہے. تو یم دریا کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ یم پہ شد بھی آ رہی ہے، یم. دیکھیں، پس تم ارادہ کر لو، ارادہ کر لو. اسی ارادے کو تیمم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تیمم کر لو. اسی کو تیمم کہتے ہیں. تیمم کا مطلب ہی ارادہ کرنا ہوتا ہے. فتیمموا، واو الف جمع کے لیے. بس تم ارادہ کر لو، بس تم تیمم کر لو. ارادہ کرنا ہوتا ہے، اس میں ڈیفینیٹ سی بات ہے، نہ پانی ہے نہ اس طرح سے وضو ہو سکتا ہے. وضو نہیں ہے، وضو کرنا ہے آپ نے اور پانی نہیں ہے، تو بس تم تیمم کر لو. اور تیمم میں بھی کیا آ رہا ہے طریقے میں؟ ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کس سے تیمم کرنا ہے؟ صعیدن، صاد عین دال. صعد کہتے ہیں اونچی جگہ کو، ٹھیک ہے. اونچی چٹان کو بھی کہتے ہیں، لیکن اونچی جگہ کو کہتے ہیں. صعیدن، یا اس کے اندر آئے ہیں صعیدن، مٹی سے، مٹی سے.
اسی لیے عربی کے جو ورڈ ہوتے ہیں نا وہ خود بول رہے ہوتے ہیں. سواد آئندہ سعد سعود اونچی پہاڑی کو مٹی کو اونچی جگہ کو کہتے ہیں. اونچی جگہ کی مٹی کو پاک ہوتی ہے صاف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو وہ بھی اونچی جگہ سے لی جائے, نیچے والی سائڈ سے جو مٹی ہوتی ہے نا وہ گندی ہوتی ہے موسٹلی, جیسے گند بیٹھ جاتا ہے, تو تھوڑی اونچائی والی جگہ سے. تو صعیدن مٹی سے, اور کیسی طیبن طیب, ساتھ میں طیب بھی کہہ دیا گیا. ٹھیک ہے. طیبن پاک, پاک مٹی سے, گندی مٹی نہ ہو, گندی جگہ سے نہ ہو, پاک مٹی سے. اور اللہ نے فرمایا کہ میرے لیے تمام ساری کی ساری زمین کیا کر دی گئی ہے, سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے, اور مٹی کو پاک کر دیا گیا ہے. پھر بھی مٹی پاک ہونی چاہیے, پاک جگہ سے لی جانے والی مٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. صعیدن طیبن پاک مٹی. وجوہات پتہ چل گئی ہیں, پانی موجود نہیں ہے, اور وجوہات ہم نے دیکھ لی ہیں کیا کون کون سی ہیں, اور اس کے علاوہ کیا پانی نہیں ہے. تو پھر کیا کرنا ہے, تیمم کرنا ہے, یعنی ارادہ کرنا ہے کہ کس چیز کا, کہ میں کیا کرنے لگا ہوں, پاک ہونے لگا ہوں. پاک مٹی چاہیے اس کے لیے, تو تیمم کے لیے پاک مٹی. اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا, پاک مٹی ہو آپ کی, پاک ہو, یا پھر ریت ہو. ٹھیک ہے. یا پھر کیا ہو, ایسی چیز جو جل نہ سکتی ہو, جو جل کر راکھ نہ ہوتی ہو, جل کر راکھ نہ ہوتی ہو, اس سے آپ کا کیا ہو جاتا ہے, تیمم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں مٹی, ریت, چونا, اور اس کے بعد جو آپ کی مٹی کی بنی ہوئی اینٹیں, اور مٹی کے بنے ہوئے برتن, ایسی مٹی کے بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا, تقریباً وہ ساری ان کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں, اپنا تیمم کر سکتے ہیں. اس میں سنگ مرمر سے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, یہ ہمارے آرٹیفیشل جو کیا وہ ہمارے بہت سی چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں, ان سب کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ جل کے راکھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وہ چیز جو جل کر راکھ نہیں ہوتی, اس کے ساتھ آپ اپنا تیمم کر سکتے ہیں. اچھا جی. اچھا, اب کیا اس کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے, فم سے ہو, فاپس میم سین ہا مسح, اور واو الف جمع کے لیے. تم, جب واو الف آتا ہے جمع کا مخاطب, تم مسح کر لو, مسح بھی لکھ سکتے ہیں, تم مسح کر لو, یا پھر کیا کہیں گے, ہاتھ پھیر لو. مسح کرنا, ہاتھ پھیرنا, تم ہاتھ پھیر لو. اس مٹی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے جی, اس مٹی کو ٹچ کرنا ہے, اور پھر اپنے ہاتھوں کو جھاڑنا ہے. اور سب سے پہلے سنت میں کیا آتا ہے, ہاتھوں پہ پھیرنا. قرآن میں پہلے چہرے ہیں, سنت میں ہمیں ہاتھ بتائے ہیں, اور ہاتھوں کے بعد دوبارہ اپنے چہرے پہ پھیرنا ہے. بس اتنا ہی ہے تیمم, اتنا ہی ہے تیمم, اس سے زیادہ نہیں ہے. بس تم مسح کر لو, تم ہاتھ پھیر لو, ہاتھ بھی لکھ سکتے ہیں, ہاتھ پھیر لو. ٹھیک ہے. ہاتھ پھیر لو. کہاں پھیرنا ہے جی ہاتھ, بوجوہ, بازے بی ساتھ, واو جیم ہا وجہ بھی ہم نے لکھا تھا. ٹھیک ہے. بوجوہ حکم, سات چہروں پہ تمہارے, سات چہروں پر بھی کہہ سکتے ہیں, چہروں کا بھی کہہ سکتے ہیں, تمہارے. کس کا مسح کرنا ہے, سات چہروں کا تمہارے. وا اور کس کا, وا اور ید ہاتھ, اور ایدی جمع ہاتھوں کا, کم تمہارے, اور ہاتھوں کا تمہارے. اگین آیا دوبارہ, میں نے کر کے لکھ کے دکھا دیا آپ کو, چہروں کا تمہارے اور ہاتھوں کا تمہارے. بالکل ویسے ہی جیسے وضو کے ساتھ آیا, اسی طرح یہاں پر بھی آیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھایا. وضو کے تو 4 وہ ہیں نا فرائض, لیکن اس کے کیا ہیں جی, اس کے 4 فرائض نہیں ہیں, اس کے صرف 2 ہی ہیں. تیمم کے 2 ہی ہیں. ارادہ کرنا ہے صرف ہاتھوں پہ ٹچ کر کے, مٹی کو ہاتھوں پہ اور چہروں پر, بس چہرے پر, اور پاؤں وغیرہ پہ, کونیوں پہ نہیں کرنا. سمپل اتنا ہی ہے. من سے ہو, اس سے, من سے ہو, اس سے, اس سے اس طرح سے لکھا جائے گا, من سے ہو, اس سے. ماں نہیں, یہاں پہ ماں نہیں کے لیے آ رہا ہے, نہیں یرید, یا وہ را واو دل رود ارادے کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. اس میں سے الف واو یا حرف علت ہے. واو کس میں بدل گیا, یا کے ساتھ بدل گیا. روٹ ورڈ کے اندر جب
حروف علت آتے ہیں یا تو یہ آپس میں بدل جاتے ہیں، الف واو یا 3 حروف، یا پھر کیا ہوتا ہے گر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہے واو الف میں بدل یا میں بدل کے اور یورید ہو گیا. رود سے رید، رود سے کیا بنتا ہے ارادہ. جب ارادہ بنتا ہے ارادہ، ہم بھی کیا کرتے ہیں الف ہمارے میں نہیں ہوتا تو کیا ارادہ. تو عربی میں موسٹلی 3 ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں وہ ارادہ کرتا، یورید، نہیں وہ ارادہ کرتا، اللہ اللہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اسے صرف کیا کرو اپنے منہ اور چہروں پہ ارادہ کر لو، تیمم کر لو بس. نہیں وہ ارادہ کرتا اللہ اللہ، کس چیز کا؟ لیجعل، لام زیر لی، تاکہ، تاکہ بھی آتا ہے یہ کہ بھی آتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، یا وہ یعنی اللہ تعالی، جیم عین لام جعل، بنانا. ٹھیک ہے، تاکہ وہ بنا دے. علیکم، علا اوپر، کم تمہارے، علا اوپر، کم تمہارے، اوپر تمہارے، تاکہ وہ بنا دے اوپر تمہارے، من حرج، من کوئی، یہاں پہ من کوئی آئے، سے بھی آ سکتا ہے، سے بھی آ سکتا ہے لیکن یہاں پہ ہم کوئی کے لیے کہیں گے. ٹھیک ہے، من سے، پر، کو، میں کے لیے بھی آتا ہے یہاں پہ کوئی. حرج، حرج سے کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، اردو کا ورڈ ہے، اردو میں کہتے ہیں کوئی حرج نہیں. تنگی، کوئی تنگی، تاکہ وہ بنا دے اوپر تمہارے کوئی تنگی، یہ کہ وہ بنا دے تمہارے پر کوئی تنگی. اللہ نہیں ارادہ کرتا کہ وہ تم پر کوئی تنگی بنائے، کہ اللہ تعالیٰ کہ نہیں نہیں بس کسی بھی طرح سے پانی میسر کرو، چاہے کنواں کھودو، نیچے سے نکالو، نہاؤ اور نماز پڑھو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے تنگی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 4 سے 5 تم پر ایسی پوزیشنز آ سکتی ہیں، پانی نہ ہو تو پھر تم کیا کرو آرام سے مٹی کے ساتھ. دین ہمارا بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے. ٹھیک ہے، ولیکن، اور لیکن، لیکن، اور لیکن، لیکن لیکن ہی ہوتا ہے ہمارے میں، یا آ جاتا ہے، عربی میں یا نہیں ہوتا. اور لیکن، یریدو، پھر وہی ورڈ آ رہا ہے، یا وہ، را واو دال رود سے یرید بنا، وہ ارادہ کرتا ہے. ارادہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ چاہنا، وہ چاہتا ہے. لیکن وہ چاہتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لیطہرکم، لام زیر لی، تاکہ، یا وہ، طہر، طہر، پاکی کو کہتے ہیں، شد آ رہا ہے اوپر دیکھیں، تاکہ وہ اچھی طرح سے پاک کر دے، وہ خوب پاک کر دے. خوب بھی لکھا جا سکتا ہے، وہ خوب پاک کر دے. کس کو؟ کم، تم کو، تم کو. پاکی کا ہر وقت انسان، اگر انسان پاک رہے نا، آپ یقین کریں پاکی اتنی زبردست چیز ہے. جب ہم پاک رہتے ہیں ہمارے ارد گرد سے بہت سی ایسی چیزیں جو ہم سے دور ہو جاتی ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ اس اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں ایسی سی چیزیں بھی ہیں شیطانی، جو واللہ عالم کیسی کیسی چیزیں، مگر کیا ہے کہ وہ دور ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تاکہ وہ پاک، خوب پاک کر دے تم کو، اچھی طرح سے وہ پاک کر دے تم کو. وَلِيُتِمَّ، اور لام زیر لی، تاکہ، اور تاکہ، یا وہ اللہ تعالیٰ، تا میم، میم تمام روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوا ہے؟ ایک میم ختم ہو جائے گا کیونکہ اس میم پہ کیا آ جائے گی؟ شد آ جائے گی. یتمہ، تمہ مطلب تمام، ہمارے بھی اس میں تمام ہے نا، وہ تمام کر دے، وہ پورا کر دے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ تمام کر دے، وہ پورا کر دے. کس کو؟ نعمتہ، نون عین میم تا، نعمت. نون عین میم نام روٹ ورڈ ہے، تا ساتھ لگتا ہے نعمت کے لیے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ پوری کر دے نعمت ہو اس کی، نعمت اس کی. اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا ہے ہم پر؟ کہ ہم ایمان والے ہیں. ایک تو ہم ایمان والے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم پر پوری نعمتیں کر رہا ہے.
سورۃ انعام میں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت سی نعمتیں اپنی پوری کی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ پورا کر دے نعمت کو اس کی علیکم، کس کے اوپر؟ علا اوپر، کم تمہارے اوپر، تمہارے جو تمہارے یہاں دل دیا میں نے، کم تمہارے کے لیے، تاکہ وہ پورا کر دے نعمت کو اس کی اوپر تمہارے، لعلکم، یہ لعل جو ہے نا شاید کے، لعل شاید کے، شاید کہ یا ہو سکتا ہے کہ، یا تاکہ بھی آتا ہے، تاکہ کم تم سب، کم جمع کے لیے آتا ہے نا، تاکہ تم سب کیا کرو، شاید کہ تم تشکرون، تا پھر دوبارہ آ رہا ہے، تم شین کاف را شکر، واؤ جمع کے لیے، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، شکر گزار ہو جاؤ بھی آئے گا، احسان مند ہو جاؤ، اللہ کا احسان مانو، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو جہنم بھی بنائی ہوئی ہے نا، بہت سے ایسے ہیں جو جہنم کی طرف جائیں گے، لیکن ایمان والے جو ہیں اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنے اس پاکی کی وجہ سے کہاں جائیں گے جی؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوں گے، اینی ٹائم پاک صاف رہیں گے تو شیطان سے دور رہیں گے، شیطان سے دور رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ جنت کے راستے پہ چلیں گے۔ تو احسان مند ہو جاؤ، شکر گزار ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب با محاورہ اس کو سن لیں ایک دفعہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تو نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لیا کرو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر کوئی جنبی ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو تو کسی سفر پر ہو، یا تم میں سے قضاء حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا ارادہ کر لو، بس اس سے اپنے چہروں کو ہاتھ اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اچھی طرح سے پاک کر دے، تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کر دے، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، یہ آج کی ہماری آیت کمپلیٹ ہوئی، کل انشاءاللہ تعالی ہماری آیت نمبر 7 ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اللهم ارزقني تفکرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبي والأمر